جیل میں ڈال. الحمد للہ نحمده ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فلاح کون لوگ پاتے ہیں. قد افلح، فلاح کہتے ہیں خیر الدنیا والآخرہ، کہ دنیا کی خیر بھی اور آخرت کی خیر، اس کے مجموعے کا نام فلاح ہے. صرف دنیا کی کامیابی کا نام فلاح نہیں ہے، اس کے ساتھ آخرت بھی چاہیے. اور خالی آخرت کی کامیابی ہو اور دنیا میں بھی کچھ نہ ہو نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دعا سکھائی گی اللہ دنیا میں بھی جو اچھی دنیا ہے وہ دینا. حسنہ سے مراد ہے پاکیزہ، خوبصورت، برکت والی دنیا دینا. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ دینا، ہمارے گناہ معاف کر دینا، ہمیں جنت دے دینا. وقنا عذاب النار. تو فلاح اس لیے کہا جاتا ہے کہ خیر الدنیا، کہ دنیا میں بھی خیر ہو، والآخرہ، اور آخرت کی خیر ہو. فرمایا کہ کن کو ملتی فلاح؟ المؤمنون. سب سے پہلے یہاں سے قرآن نے شروع کیا ہے کہ بنیادی شرط ایمان ہے. اگر مومن نہیں ہے تو اس کی فلاح ہے ہی نہیں، وہ فلاح کی حقیقت کو جانتا بھی نہیں، اور فلاح کی اس کو ہوا بھی نہیں لگی. کبھی اس کے چڑھتے سورج کو سلام نہ کرنا اور اس کی وجہ سے دل پر یہ نہ لانا. سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ مومن ہے یا نہیں. اللہ نے ایمان کی شرط رکھ دی فلاح کے لیے، قد افلح المؤمنون. پھر آگے اس کی صفات ہے، یعنی پہلی صفت ہی ایمان ہے. فلاح کی بنیاد ایمان پر ہے، کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے تو قرآن نے کہا اولئک کالانعام، فرمایا یہ جانور ہیں، بل هم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. اور آپ کی قیمت ایمان کی وجہ سے یاد رکھو. جب انسان کی مٹی میں ایمان شامل ہو جاتا ہے تو یہ مٹی بہت قیمتی ہو جاتی ہے، بہت قیمتی ہے. لیکن کہتے دنیا میں سب سے پہلی خیر جو نازل ہوئی، افضل خیر نزل من السماء، سب سے پہلی جو خیر نازل ہوئی وہ وحی الہی تھی جو آدم السلام پر آئی. اللہ نے براہ راست مخلوق کو مخاطب کر کے احکام دی آدم السلام کو. اس سے پہلے فرشتے اپنے کام کرتے تھے، جنات بھی تھے، ساری مخلوقات تھی زمین میں، سوائے انسان کے. وحی الہی نہیں آتی تھی. جبرائیل السلام کسی کے لیے خدا کا پیغام لے کر نہیں آتے تھے. یہ اعزاز اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. تو آدم السلام پر پہلی وحی آئی، کیونکہ وحی جو ہے وہ سب سے بڑی خیر ہے. یہ جتنے بھی آسمان سے خیریں نازل ہوتی ہیں اور زمین سے خزانے نکلتے ہیں اور آسمان سے خزانے اترتے ہیں، ان سب سے اونچا خزانہ اللہ کی وحی ہے. کیونکہ اللہ کی وحی اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے آنے کے بعد دنیا اور آخرت کے خیر کے راستے کھلتے ہیں. دیکھو زمین میں خزانے موجود تھے، جنات تھے، وہ خزانوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، آسمان کے خزانوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے.
جانور تھے، ہر قسم کے جاندار تھے، سمندر تھے، سمندر کے سارے جاندار تھے، لیکن حضرت انسان آیا، اللہ نے کھیتی باڑی کے ذریعے زمین کے خزانے نکالنے شروع کر دیے، کھدائی کے ذریعے سونا چاندی اور لوہے کے خزانے نکلنے شروع ہو گئے، آگے بڑھتے گئے تو پٹرول کے خزانے نکلے۔ جنات کو تو پٹرول کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ زمین سے پٹرول نکلے، زمین سے دوسری چیزیں نکلے، آسمان سے خزانے، آسمان سے دعائیں کر کر کے یہ حضرت انسان ان خزانوں کو مانگتا ہے، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ نزل من السماء خیر، اے میری بیویوں، آج آسمان سے کتنے خزانے نازل ہوئے ہیں اور کتنی بلائیں بھی نازل ہوئے ہیں، لہذا اللہ سے خزانوں کو مانگو اور بلاؤں سے پناہ مانگو۔ تو جب وحی الہی آتی، وحی سکھاتی ہے۔ آدم السلام کو کھیتی باڑی کرنا وحی سے سکھایا گیا، اماں حوا کو روٹی پکانا وحی سے سکھایا گیا۔ آج ہماری مائیں بہنیں روٹیاں پکا رہی ہیں، اصل میں اماں حوا ان کی جو بڑی ماں تھی وہ سیکھ کر آئی تھی، ان کو سکھایا گیا کہ روٹی کیسے پکانی ہے، آٹے کو کیسے پیسنا ہے، لوہے سے کیسے کام لینا ہے، سونے سے کیسے کام لینا ہے۔ جنات کو تو ان کی ضرورت نہیں ہے، کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، زمینوں کو کیسے برابر کرنا ہے، کیسے اس کے اندر تم نے جانا، وہ مکانات تم نے کیسے بنانے۔ جنات کو تو مکان کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی رہ لیتے کسی وقت، ہمارے مکانات پہ قبضہ کر لیتے جنات تو، جی ہمارے مکان پہ قبضہ کر لیا۔ ان کو مکانات اگر ہوتا تو بستیاں نظر آتی، ہمیں ان کے ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا اول خیر نزل من السماء، سب سے پہلی خیر جو آسمان سے نازل ہوئی وہ وحی الہی تھی، اللہ کا کلام تھا جو جبریل السلام لے کر آئے۔ اور پہلی خیر انسان نے جو دربار الہی میں بھیجی ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان، اللہ آمنت باللہ، میں اللہ آپ پر بھی اور آپ کے رسولوں پر اور پھر سب پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ پہلی چیز ہے، پہلی خیر ہے جو ہماری اللہ کے دربار میں پہنچی ہے، ورنہ مخلوقات کے کتنے افعال ہیں اوپر نہیں جاتے، وہ اگر جاتے ہیں تو ایمان کی بنیاد پر جاتے ہیں۔ کوئی غیر مومن کتنا بڑا نیکی کا کام کر لے اللہ کے دربار میں نہیں جاتا، کیونکہ اس کی بنیاد ہی قبولیت کی ایمان ہے۔ جب ایمان نہیں، اللہ فرماتے اس کو دنیا میں بدلہ دے دو، دنیا کے اندر اس کو بدلہ دے دو اگر اس نے نیکی ہے، لیکن ہمارے دربار میں اس کی نیکی مقبول نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں مقبول ہوگی تو پھر اس کو ایمان دینا پڑے، ایمان سے جنت میں جائے گا، جنت میں غیر مومن جا نہیں سکتا۔ دنیا میں عطا کر دو اس کو جو دینا ہے، اس لیے کہتے ہیں بہت سے، بلکہ ایک واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے، پیغمبر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ دو فرشتے دو حکم لے کر چلے دو انسانوں کے لیے، تو عنان ایک بادل ہے، عنان عرش کے نیچے ایک بادل ہے، وہاں فرشتے جمع ہو کر آپس میں بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ کو کیا حکم ملا، مجھے کیا حکم ملا، مجھے کیا حکم ملا۔ تو انہوں نے آپس میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ ایک یہودی ہے، ایک غیر مسلم ہے، وہ مرنے لگا ہے، لیکن اس کی خواہش مچھلی کھانے کی ہے اور مچھلی ہے نہیں، یہ مچھلی کا موسم نہیں، تو مجھے حکم ہوا ہے سمندر سے مچھلی نکال کر اس کے گھر پہنچاؤ۔ اور کہا کہ ایک ایمان والے مرنے لگا ہے، دوسرے نے کہا مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ اس کو زیتون کھانے کی بہت طلب ہے، موت سے پہلے کہ میں زیتون کھاؤں، ان کے گھر میں زیتون ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کی وہ جو زیتون ہے وہ گھر سے باہر کہیں پھینک دو تاکہ اس کی تمنا پوری نہ ہو۔ یہودی کی تمنا پوری کرو، اس کی پوری نہ کرو۔ تو فرشتوں نے کہا آپس میں کہ ٹھیک ہے، جو ایمان والا ہے اس کی تو تمنا پوری نہیں کی جا رہی، اور جو مومن نہیں ہے اس کی تمنا پوری، جو رسول اللہ کے محبت کی تمنا پوری کی جا رہی۔ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جا کر پوچھتے ہیں، تو اس سے سوال بھی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو جو عقل رکھتا ہے وہ سوال جواب بھی کر سکتا ہے۔ جیسے فرشتوں نے آدم السلام کی پیدائش پر بھی سوال کیا تھا کہ ہم جب ہیں تسبیح تقدیس والے ہمیں خلیفہ بنا دیں، فرمایا کہ تم خلیفہ نہیں بن سکتے، تم زمین کے حالات کو نہیں جانتے کہ زمین میں کیا ہے، تم تو کھانے پینے کے محتاج نہیں ہو۔ ہمارے مرشد شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر جبریل صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی بنا دیے جاتے اور پیغمبر بنا دیے جاتے ہماری طرف، تو وہ ان کے پاس کچھ جا کر کہتے جی میری بیوی بہت تنگ کرتی ہے، اس کے لیے کچھ دعا کر دو۔ کہتے بیوی کیا ہوتی ہے بھائی، اس کے وہ کیسے تنگ کرے گی؟
مجھے بھوک لگی ہے، وہ کہے گی بھی یہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، مجھے پیاس کیا ہوتی ہے۔ اور یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آتے تھے کہ حضرت بہت بھوک ہے، دیکھ کے ایک پتھر بندہ ہے، رسول اللہ اپنا دامن اٹھاتے کہا کہ تمہارے رسول کے 2 پتھر بندے ہوئے، ایسے فرماتے تھے، میری تکلیف کو دیکھو۔ صحابہ کو صبر آ جایا کرتا تھا، انہوں نے کہا ہم ان فرشتوں کو اگر بنا دیتے تو یہ تمہارے مسائل حل نہیں کر سکتے تھے، من انفسکم، ہم نے تم میں سے تمہارے پیغمبر کو بنایا ہے جو تمہارے دکھ درد اور تکلیف کو جانتا ہے، جو آئندہ آنے والی امت کی تکلیف کو بھی جانتا ہے اور قیامت کے دن پیش آنے والی امت کی تکلیف کو بھی جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں انی فرط لکم، اے میری امت تسلی رکھو، میں تمہارے لیے پہلے حوض کوثر پر جا رہا ہوں، میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا، پہلے میرے ہاتھ سے شربت کوثر پینا، پھر میدان معاشر میں جا کر حساب دینا، پہلے ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ اب بتاؤ محبوب سے ملاقات کے بعد ہاتھ سے جو ہے شربت کوثر پینے کے بعد میدان معاشر میں یہ مومن جائے گا تو اس کو کوئی گھبراہٹ ہوگی؟ انشاءاللہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ تسلی ہوگی، تسلی ہوگی۔ تو خیر میرے دوست، تو انہوں نے جا کر سوال کیا اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے؟ ماننے والے کی تو حسرت پوری نہیں کی جا رہی اور نہ ماننے والی کی حسرت پوری کرتا۔ اللہ نے فرمایا اے یہودی نے دنیا میں کچھ نیکیاں کی ہیں، ہم چاہتے ہیں اس نیکیوں کا دنیا میں بدلہ دے دے تاکہ آخرت میں مطالبہ نہ کرے، لہذا اس کی تمنا پوری کر دو، مچھلی دے وہاں پہنچا دو، تاکہ کل یہ نہ کہے کہ جی میں نے فلانی نیکی کی تھی، ہم کہیں گے دنیا میں تیری اس نیکی کے بدلے میں تیری حسرت پوری کر دی تھی۔ اور یہ مومن بندے سے کوتاہیاں ہوئی، نالائکیاں ہوئی، میں چاہتا ہوں مرنا تو اس نے ہے، زیتون کھا لے یا نہ کھا لے، لیکن اس کے دل میں یہ ہوگا کہ میری تمنا پوری نہیں ہوئی تو میں اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر کے اس کو سیدھا جنت میں بھیج دوں۔ کہتے ہیں انسان کی کوئی چیز پوری نہیں ہوتی نا تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، وہ آخرت میں لکھی گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے چوری ہو جاتی ہے انسان، صدقے میں لکھی جاتی ہے کہ نے صدقہ کیا، چور کے ساتھ تو جو ہوگا لیکن آپ کا وہ صدقہ ہو گیا۔ اتنی چیزوں پر کوئی مومن کی ایسی چیز نہیں ہے جو ضائع ہو جائے یا کسی طرف سے نقصان ہو اور وہ آخرت میں صدقے میں نہ لکھی جائے، کیونکہ قد افلح المومنون، فرمایا کہ مومن فلاح کی بنیاد سب سے پہلے ایمان ہے، اب اس کے بعد صفات ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اب فلاح بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی فلاح کی بنیاد ہی ہے، جیسے کہیں جی میٹرک جو ہے وہ بنیادی ڈگری ہے، اب مزید جو ہی پڑھتا جاتا ہے ڈگریاں بڑھتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ پی ایچ ڈی کر کے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، اس کا لیول تعلیم کا اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ اس کی مانگ پیدا ہو جاتی، لیکن بنیادی تعلیم میٹرک بہت ضروری۔ فرمایا مومنون، ایمان جب آ جاتا ہے تو فلاح کے لائق ہو چکا ہے، ہماری طرف سے اس کے لیے فلاح کا سرٹیفکیٹ جاری ہے۔ اب فلاح کے کس مقام پر اس نے پہنچنا ہے تو اس میں پہلی وصف پر بیان فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ کیا سے شروع کیا ہے؟ نماز سے قرآن نے شروع کیا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو پھر فلاح کا بالکل ادنا درجہ تو لیے ہوئے، اعلیٰ مراتب ہے، اور نماز بھی عام نہیں چاہیے، خاشعون، خشوع والی نماز۔ اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے اپنی نماز اچھی کر لی، فرمایا اس کے سارے کام اچھے ہوتے چلے جائیں گے، دکان بھی اچھی چلے گی، فیکٹری بھی اچھی چلے گی، کھیتی بھی اچھی ہوگی، تاکہ اس کی بنیاد نماز ہے، کیونکہ فلاح ہے نا، فلاح کی بنیاد ہے۔ اور فلاح خیر الدنیا، خیر الدنیا کہ آپ کی دکان اچھی ہونی چاہیے، آپ کی کھیتی باڑی اچھی ہونی چاہیے، آپ کو دنیا میں عزت ملنی چاہیے، بے اولاد ہیں آپ کی اولاد ہونی چاہیے، اولاد ہے تو نیک صالح ہونی چاہیے، ساری مرتبہ ہر آدمی کی اپنی ضروریات سے، طالب علم ہے وہ چاہتے ہیں میری اچھی تعلیم ہونی چاہیے، مجھے اچھی ڈگری ملنی چاہیے۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون،
خشوع والی جب نماز پڑھتا ہے اتنی فلاح کا لیول بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنی قیمتی بات فرمائی، اس نے تمام خلفاء اپنے گورنروں کو لکھا، دیکھو تمہارا جو گورنری ہے، اتنی بڑی گورنری کا کام، اور اس زمانے کی گورنری آج کے 10 ملکوں پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ آج کے 10 ملک ہوتے تو ایک گورنر ہوتا تھا۔ اگر عراق کا گورنر ہے تو اس میں عراق بھی تھا، ایران بھی تھا، اس میں بخارا بھی تھا، سمرقند بھی تھا، اس میں افغانستان بھی تھا، اس میں ہمارا سندھ بھی تھا، اس میں مسقط بھی تھا، سارے ملک ملا کر ایک عراق بنا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ تمہاری اس گورنری جیسا عمل بھی اگر چاہتے ہو کامیاب گورنری، فرمایا اپنی نماز کو اعلیٰ کر لو۔ فرمایا ان کی صلاتیم خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے 2 لفظوں میں بات بند کر دی، فرمایا نماز میں ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر نماز کو ٹھیک کرنے کا نام خضوع ہے، اور باطن نماز کو ٹھیک کرنے کا نام خشوع ہے۔ فرمایا خضوع یہ ہے کہ تیرا ہر عضو وہاں رہے جہاں رسول اللہ نے فرمایا ہے، جہاں پیغمبر فرمایا ہاتھ باندھے وہاں ہاتھ باندھے ہوں، جہاں نظر کا فرمایا نظر ہو، جہاں رکوع میں جھکنے کا فرمایا جھکا ہو، جہاں سجدے کا فرمایا ویسے سجدہ ہو۔ فرمایا یہ ظاہری طور پر جو نماز کی حیت ہے، اگر وہ سنت کے مطابق ہے، اس کا نام خضوع ہے، اور اس دل کو نماز میں رکھنے کا نام خشوع ہے۔ یہ دل، اس کو حاضر کرتے رہو، یاد رکھو قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں لیتقلبوا، یہ الٹتا رہتا ہے، یہ آرام میں نہیں ہے، ویسے بھی آرام میں نہیں ہے۔ اگر دل ہلنا بند کر دے تو بندہ مر جاتا ہے۔ دل چلتا رہے، یہ ایک ایسا عضو ہے جو ہر وقت ہی چلتا ہے۔ ہماری آنکھیں سو جاتی ہیں، کان بھی نیند میں بند ہو جاتے ہیں سارے، لیکن یہ جو دل ہے اور سانس ہے یہ چلتا رہتا ہے، دل ہر وقت پمپ کرتا ہے۔ اسی طریقے پر باطنی طور پر بھی تفکرات میں رہتا ہے، کبھی ادھر سوچ میں ہے، کبھی ادھر سوچ میں، کبھی ادھر سوچ میں۔ انسان کا کام اس کو کھینچ کے نماز میں لاتا ہے، ادھر جائے پھر نماز میں لے، ادھر جائے پھر۔ اس کوشش کا نام خشوع ہے۔ پھر یہ کوشش کرتے کرتے اللہ یہ کیفیت دے دیتے ہیں کہ اللہ اکبر جب کرے گا بس یہ دل سیدھا دربار الہی میں رہے گا، دائیں بائیں نہیں جائے گا۔ لیکن ابتداء اس کو سیدھا رکھنے کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے، اس مشق کرنے کا نام ہی خشوع ہے۔ اب بتاؤ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ یہ خیالات بھی دنیا میں جا رہا، آپ نے اس کو واپس لے کے آیا ہے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاملی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا کہ کشتی چلانے والے دریا میں کشتی چلاتے ہیں، یہاں سے جانے والا بھی ان کا ایک اڈا ہے، ساحل ہے جہاں سے وہ چلتی ہے، اور جہاں اترنا ہے وہ بھی ایک جگہ ہے، ہر جگہ کشتی نہیں اترتی۔ تو جب وہ چلانے والا چلتا ہے تو دریا کی موجیں کشتی کو کبھی دائیں لے جا رہی کبھی بائیں، لیکن چلانے والا جو ملا ہے وہ اس کی جو نا رخ کو سیدھا کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی دریاؤں میں سفر کیا ہو کشتی میں، میں نے بنگلہ دیش میں بھی سفر کیا، اور ہمارے ستلج میں بھی جس زمانے میں ہم میٹرک وغیرہ میں تھے تو اس ستلج میں بھی بیڑیاں ہوتی تھیں، تو وہ اس کو چلایا کرتے تھے۔ حالانکہ دریا بہت پھیلا ہوتا تھا، 3-4 کلومیٹر پر پانی پھیلا ہوتا تھا، جیسے بھی سیلاب کے دن میں تھا۔ تو اس وقت وہ چلا رہا ہے، اب پتہ ہے وہ لہریں اس کو جو ہے وہ دباؤ کبھی ادھر لے جاتا ہے، لیکن وہ کشتی کو بانس کے ذریعے سیدھا کرتا ہے اور کرتے کرتے سیدھا وہیں اتارتا ہے جہاں اس کی جگہ اتارنے کی بنی ہے۔ حالانکہ بیچ میں کبھی آگے ہو گئی کبھی پیچھے ہو گئی، لیکن اس نے رخ سیدھا کرتا رہا۔ حضرت مولانا ادریس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ دل بھی ایک کشتی ہے جو خیالات کے سمندر میں چلتی ہے، خیالات اس کو بھٹکاتے ہیں۔ اب تیرا کام ہے منا بن کر اس کو سیدھا رکھ کہ اس کو دربار الہی کے اندر تو لے کے جا رہا ہے، یہ کبھی دائیں جا رہی کبھی بائیں جا رہی ہے، تو اس کو سیدھا تو نے وہی اتارنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تو سلام پھیرے تو تجھے پتا ہو کہ تو نماز میں تھا اور اب تو واپس آیا ہے اور السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ کہہ رہا ہے۔ کہا کہ اس کوشش کا نام خشوع ہے۔ آدمی جب یہ کوشش شروع کر دیتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون کے اس وصف کے اندر انسان شامل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتنی آسان بات ہے، ایمان تو اللہ نے دے دیا، یہ اگلا وصف آسان کتنا آسان، نماز پر اللہ اکبر بس۔ اب آپ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے خارش ہوتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، میں اس خارش کو روکتا ہوں،
میں ہاتھ نہیں ہلاتا۔ رسول اللہ نے دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور بار بار ادھر ادھر ہاتھ کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ گھوڑے کی دم کی طرح اپنے دموں کو ہلاتے ہیں، ان کو کہو اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھو۔ آپ نے ان کو منع فرمایا نماز سکون کے ساتھ پڑھو، جلدی جلدی سجدہ کر رہا ہے، فرمایا یہ کیا مرغے کی طرح ٹھونکے مارتے ہو؟ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، گدھے کی طرح نہ جھکو، اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، لومڑی کی طرح دائیں بائیں نماز میں نہ دیکھو، سامنے نظر رکھو جہاں پر رکھنے والی۔ تو کہتے جی میں خانہ کعبہ گیا ہوں، میں خانہ کعبہ کو دیکھوں یا نیچے دیکھوں؟ میں نے کہا بھائی خانہ کعبہ کو دیکھنا بہت مبارک ہے، لیکن رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو اس وقت دیکھ جب اس کے دیکھنے کا وقت ہے، اس وقت تو اپنے سامنے دیکھ جا، رسول اللہ نے فرمایا۔ اسی لیے طواف والے کے لیے لکھا ہے کہ آدمی جب طواف کرے خانہ کعبہ کو نہ دیکھے، اس وقت دیکھے جب استعلام کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی شاہی تجلی ہے اور آدمی بادشاہ کی آنکھ میں آنکھیں نہیں ڈالا کرتا، جب اس وقت ڈالتا ہے جب مسافہ کرتا ہے، بعد میں نظریں جھکا لیتا ہے، لہذا جب طواف کرتا ہے اس وقت حکم یہ ہے کہ نہ تو یہ کندھا قبلے سے ہٹنا چاہیے آپ کا بایاں کندھا، اور نہ ہی آپ نگاہ ڈالیں، اس لیے کہ اس وقت تجلی الہی آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ نگاہ نہ ڈالیں، اس وقت آپ نظر اور نیاز پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کے تعالیٰ کے دربار میں آپ اپنے عجز اور انکساری اور درباری اور حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے ہاں جب استلام ہوا نا سلام، اب اللہ سے مصافحہ کرنا ہے استلام، اب تم خانہ کعبہ کو دیکھو اور استلام کرو، تو ہر شے کا اپنی جگہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی جگہ کو ہٹا کر دوسرا کام شروع کر دو۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور اگلا وصف بیان کیا الذین هم عن اللغو معرضون، یہ بہت اہم بات فرمائی، فرمایا کہ فلاح پانے والے ایمان والے وہ ہیں جو لغو سے اعراض کرتے، لغو عن اللغو معرضون۔ لغو کیا چیز ہے؟ لغو وہ چیز ہے، وہ بات ہے، وہ کام ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، اس کو لغو کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، آخرت کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا کا فائدہ ہو آپ تجارت کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، شریعت منع نہیں کرتی، شریعت القاسم حبیب اللہ کا ٹائٹل دیتی ہے، بھائی تو اللہ کا دوست ہے جو کم پیسے کما رہا ہے، اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، ذکر اذکار کر رہا ہے یا اچھی بات کر رہا ہے تو آخرت کا فائدہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے اور کچھ نہیں تو اپنے آپ کو سکون دے رہا ہے، مومن لیٹا ہوا ہے چپ کر کے، کوئی بات نہیں، اللہ خوش ہے کیونکہ یہ جاگے گا، اٹھ کر اپنے کام کرے گا، اگر رات کو آرام نہیں کرے، آج کیا ہے ساری رات جاگتے ہیں، جن کو 12 بجے سوتے ہیں پھر دکان پر جاتے ہیں، حضرت دکان نہیں چلتی، دکان کیسے چلے گی؟ وہ تو فجر میں رزق بٹ گیا تو تھا ہی نہیں، رزق تو فجر میں بٹتا ہے، روزانہ کو روزانہ بٹتا ہے، سالانہ لیلۃ القدر میں بٹتا ہے، روزانہ کا فجر میں بٹتا ہے، تو بانٹنے والے دن ہی تو سویا ہوا تھا تو کیسے ملے گا مجھے بتاؤ بانٹنے والے وقت میں؟ اس لیے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کی صبح میں برکت رکھی ہے، رسول اللہ کے الفاظ۔ ایک صحابی تھے تجارت کرتے تھے، وہ صبح کو قافلے بھیجتے تھے، فجر میں، فجر پڑی جاؤ بھائی مال لے کر جاؤ، تم نے رات جانا ہے، تم نے شام جانا ہے، تم نے فلاں جانا ہے، فرمایا کہ میں اگر مٹی بھی فروخت کرتا ہوں تو سونے کے بھاؤ میں بھی جاتی ہے، تو رسول اللہ کی دعا ہے۔ دوپہر کے دن فرمائے کہ تمہاری دوپہر میں برکت ہے، 12 بجے اٹھ کے جاؤ، تم رات کو سوتے رہے، عجیب بات ہے کہ فجر نہیں پڑی جاتی، میں نے کہا اپنے معمول سے گھنٹہ پہلے سونا شروع کر دو تم فجر پڑھو گے، لیکن نہیں، یہ موبائل فون کا جب سے فتنہ آیا ہے ہماری راتیں جاگ کر گزر رہی، یا تو ہوتا نا کوئی ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے جاگ رہا ہے، پڑھائی کی وجہ سے جاگ رہا ہے، وہ تو اچھی چیز ہے بھائی، ہم علماء طلبہ ہیں وہ رات کو جاگتے ہیں اس لیے کہ سبق یاد کرتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں، لکھنے پڑھ، کوئی بات نہیں، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن موبائل فون پر فضولیات لغو چیزیں، لغو اللہ معاف فرمائے، جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، یہ تب ہے جب گناہ نہ ہو، گناہ ہو تو وہ تو بہت، یعنی ہمیں تو ایسے کام سے بھی شریعت نے روک دیا کہ جو گناہ نہیں ہے، نہ اس پر گناہ نہ ثواب ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اے مومن تیری شان یہ نہیں ہے کہ تو ایسی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرے، لیکن قیامت کے دن یہ جو لمحات ہیں میرے آپ کی زندگی کے،
ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہ ایک تھیلی کی طرح ہے. یہ تھیلی تھوڑی دیر آتی ہے ہمارے سامنے، چلی جاتی، آتی چلی جاتی، آتی چلی جاتی. یہ ساعات ہے، گھڑی ہے. یہ میری اور آپ کی عمر ہے. جو آپ کی عمر گھڑیوں پر مشتمل ہے، منٹوں پر، گھنٹوں پر، مہینوں پر، سالوں پر. یہ ہماری عمر ہے. یہ برف کی طرح پگھلتی رہتی، کم ہوتی رہتی. اب یہ ساعات میں وہ تھیلی آتی ہے، آپ نے سبحان اللہ پڑھا، وہ تھیلی کے اندر سبحان اللہ بند ہو گیا، وہ پیک ہو گیا، چلا گیا. جس طرح مشینوں پر پیکنگ ہو رہی ہوتی. گناہ کی بات کی، اس میں گناہ کی بات ڈالی گئی، چلا گیا. آپ نے لو کام کیا، وہ خالی تھیلی چلی گئی. قیامت جب تھیلیاں کھلیں گی، انسان خون کے آنسو رہے گا کہ میری تھیلیوں میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. گناہ تو وبال ہے، یعنی جو خالی تھیلی اس پر بھی روئے گا، ہائے کاش میں اس وقت کچھ نیکی کر لیتا، میں سبحان اللہ پڑھ لیتا، میں الحمدللہ کہہ لیتا. تو فرمایا کہ الذین من حسن اسلام المرء، فرمایا اس آدمی کا اسلام سب سے خوبصورت ہے ترک ما لا یعنی، جو لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. اپنی زندگی میں دیکھے ایسے کام اور ایسی چیزیں جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں اور آخرت نہیں، اس کو چھوڑ دے. فرمایا اس کا اسلام بہترین ہوتا چلا جائے گا. لا یعنی چیزیں، لغو چیزیں، الذین عن اللغو معرضون، لغو سے خود بھی نہیں کرتے، اور اگر کہیں لغو بات ہو رہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، بیٹھتے نہیں، چلے گئے. اگر کہیں لغو کام ہو رہا ہے مروا کراما، بڑی عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس لغو میں شامل نہیں ہوتے. آج اگر دیکھا جائے ہمارے اوقات جو ضائع ہو رہے ہیں، یعنی سب سے زیادہ آج جو سرمایہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے وہ ہمارے اوقات ہیں. اگر ہم دیکھیں اپنے اس اوقات، جائے اوقات کو اگر ہم چھوڑ دیں اور اس کے بجائے ہم نیکی شروع کر دیں تو ہر نیکی ہم کر پائیں گے. ہر نیکی کا ٹائم ہے، لیکن میں مصروف ٹائم نہیں ہے. ہم دیکھ کے لغویات میں ہمارا موبائل فون کتنا ٹائم ہمارا کھا رہا ہے. دوستوں سے فضول گپ شپ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ. پھر میں آپ کا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ. اس نے دوبارہ پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ یہ جو تم نے بات کی ہے یہ لغو بات کی ہے. جب ایک بار حال پوچھ لیا اور اللہ نے مجھے الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دی اور تجھے الحمدللہ کہنے کی، تو دوبارہ اس بات کو تو نے کیوں دہرایا؟ فرمایا یہ تو نے لغو بات کی. یہ تو گپے شپے ہو رہی ہیں. وہ کیا ہو رہا ہے ایران میں، کیا ہو رہا ہے قرآن میں، کیا ہو رہا ہے، ایسے بیٹھے گپے مار رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں. اس کا آپ کو کیا فائدہ؟ مجھے بتائیں آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس زمانے میں لوگ دنیا کے پیچھے دوڑیں گے اور اپنی ہوائے نفسانی کے پیچھے دوڑیں گے اور ہر آدمی اپنی رائے کو اہمیت دے گا. صحابہ نے کہا حضرت ایسا زمانہ آئے گا؟ ہاں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو ہر وقت دنیا سوار ہوگی، لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کریں گے، خواہشات کی اتباع کریں گے. ہر آدمی اپنی رائے کو سب سے اعلیٰ سمجھے گا. اللہ کے ہم کیا کریں؟ کالی کا بھی نفسک، اپنی اصلاح کی فکر کرنا. میں میرے اندر جو خامی میں اس کو کیسے دور کروں، میری اصلاح کی فکر کرنا. اس لیے کہ جب انتشار زیادہ ہو جاتا ہے میرے دوستو، پھر آدمی کو اپنی فکر چاہیے. تو دیکھو ایک آدمی اپنی فکر کرے اور اپنے آپ کو درست کر لے، کہتے ایک چراغ جل جائے گا، دوسرا درست کر لے گا تو دو چراغ جل جائیں گے. تو جب چراغ جلتے جاتے تو اندھیرا کم ہوتا جاتا ہے یا نہیں؟ تو وہ جو معاشرے میں بگاڑ ہے وہ تیزی سے دور ہو جاتا ہے، وہ تیزی سے دور ہو جاتا ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جن محلوں میں چند لوگ تبلیغی جماعت میں لگے یا مدرسوں کے ساتھ جڑ گئے یا خانقاہ کے ساتھ جڑ گئے چند لوگ، پورے محلے کے ماحول پر اس کا اثر پڑ گیا، لوگوں میں نماز کی کیفیت بڑھ گئی. یار آپ مسلمانوں کے ماحول کی بات کرتے ہیں. ہمارے دوست آئے ہوئے لندن سے، میرے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں، ہمارے خلیفہ ہیں، 10 دن رہنے کے لیے آئے ہمارے پاس، لندن سے آئے ہیں. آپ ہی نے پوچھیں، میں 1995-96 میں سب سے پہلے لندن گیا تھا. اس زمانے میں جو ماحول تھا
سڑک پہ آپ نکل نہیں سکتے، ایسا ماحول خراب تھا، سڑکیں نہیں تھی، شکلہ معلوم ہوتا تھا۔ جب ایمان والوں نے محنتیں کی، مسجدیں بنی، داڑھیوں والے آئے، برقعوں والے آئے۔ آج پورے انگلینڈ میں پچھلے سال ان کے گھر، میرے میزبان ان کے گھر میں ٹھہرا، پچھلے سال ہم وہاں پر گئے، مارکیٹ میں بھی گئے، سڑکوں پر بھی گئے۔ ہم آخر مسجد میں جانے کے لیے سڑک اسٹریٹ سے گزرنا ہے، ہمیں کسی جگہ پر کوئی ایسا فحاشی کا منظر نظر نہیں آیا۔ تو میں نے کہا یہ تبدیلی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا جب مسلمان دیندار ہو گئے تو انگریزوں کو بھی شرم آ گئی۔ ایک عورت برقع پہن کے مارکیٹ میں آ رہی ہے، اور وہ انگریز عورت نے انگریزی لباس اپنا پہنا ہوا ہے تو کیسی حرکت نہیں کرتی، وہ کہتی یہ دیکھو یہ مسلمان عورت پورے حجاب میں ہے، اس کے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے، اور میرا لباس اگرچہ ننگا ہے تو کم از کم ننگی حرکت تو نہ کروں میں۔ داڑھی والے کو دیکھتے ہیں، مجھے خود یاد ہے ایک جگہ پر دو انگریزی ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے سامنے سے، تو میں نے پگڑی باندھی تھی، میں بیان کر کے مسجد سے نکلا، میرے ساتھ دو دوست تھے، انہوں نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا، 2 فٹ کا درمیان میں فاصلہ کر لیا۔ تو مجھے میں نے کہا دیکھو بھائی یہ ہے وہ چراغ کہ جب انسان چراغ جلتا ہے تو پھر روشنی جب ہوتی ہے تو چوہے اور کونے خطروں میں اس قسم کی چیزیں بھاگ جاتی ہیں۔ ہر آدمی حیا اور شرم میں اندھیرا ہوتا ہے تو پتہ نہیں بیٹھنے کی حیات بھی اس کی کیسی ہوتی ہے، لیکن جب روشنی ہوتی ہے تو ہر آدمی جو ہے اپنے لیول میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا بنفسک، کہ فساد کے زمانے میں اپنی اصلاح کی تو فکر کر، اپنی کمی کو دور کر۔ جب تو اپنی کمی کو دور کرے گا تو دھیرے دھیرے پورا معاشرہ درست ہو جائے گا۔ اب دوسروں کی فکر اپنی فکر نہیں ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، حکمران ایسے ہیں، فلانے ایسے ہیں۔ بھائی تو خود تو دیکھ کہ تو تیرے اندر وہ فلاح والی صفات ہے، الذین هم عن اللغو معرضون۔ فرمایا دوسرا وصف بیان فرمایا کہ جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ فرمایا قد افلاح، میں اللہ کہتا ہوں کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے 4 صفات اور آگے بیان کی جو انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔